نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت سارے بھائی اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے اپنے مسائل بتلائے، سنائے، اپنے درد دل کا اظہار کیا۔ ان میں سے کئی ایسے احباب، کئی ایسے لوگ اس طرح اپنے حال دل کا اظہار کیا کہ ان کا مسئلہ جو ہے روزی سے شروع ہو کر روزی پر ختم ہوتا ہے، یعنی روزی کی تنگی، روزی کے مسائل، قرض کے مسائل، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ایسے مفلوق الحال اور ایسے بیچارے رنجیدہ قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو بہت پیارے، بہت اچھے اور بہت ہی سافٹ، بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ قرض کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے، کوئی رزق کے مسئلے میں پھنسے ہونے کی وجہ سے مرجھا گئے ہیں۔ تو جی چاہا کہ آج کی یہ پوری بات جو ہے انہی لوگوں کے لیے عرض کر دی جائے۔ رزق کی کشادگی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، یا رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، دولت کا نام نہیں ہے۔ رزق کی ایک بہت گہری اس کی تفصیلات ہیں۔ آج کوشش کریں گے ہم چند منٹ کے دوران ہی ان باتوں کو جو ہے ہم اپنے الفاظ میں پرو لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے بہت مختصراً انداز میں ایسی سی دعا بتلائی ہے کہ بندہ اگر ان دعاؤں کا اہتمام یقین کے ساتھ معانی کو سمجھتے ہوئے کرے تو اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اور یقیناً انشاءاللہ اس کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ روزی کے تعلق سے جو بات عرض کرنی ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر دیجیے۔ اب دیکھیے یہ چھوٹی سے تھوڑے سے الفاظ میں کتنی معانی خیز دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی ہے اور ہمیں سکھلا دیا ہے۔ بڑھاپے میں ہر طرح کی محتاجی سے بچائیے، جسمانی محتاجی سے بچائیے، جذباتی محتاجی سے بچائیے، مالی محتاجی سے بچائیے، روزی کی محتاجی سے بچائیے، محبت کی محتاجی سے بچائیے، اور اولاد کی محتاجی سے بچائیے، لوگوں کی تنگ نظری کی محتاجی سے بچائیے۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگ لی، کہ یعنی اس دعا میں یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ جسمانی ہی نہیں، جذباتی، مالی محتاجی بھی، اور اپنا رزق کشادہ کر دیجئے، اور صرف مال ہی نہیں بلکہ محبت بھی، رزق بھی خوب بڑھا دیجئے، اور محبت کرنے والے بھی، وہ بھی رزق کی طرح ہیں، ہمارا دامن اس سے بھر دیجئے۔ تو روزی کا تعلق صرف پیسے سے یا کھانے سے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو نعمتیں ہیں یہ بھی روزی ہے۔ اولاد کی نعمت، پھر اولاد کا فرما بردار ہو جانا، یہ بھی نعمت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی دعا میں یہ تمام چیزیں مانگ لی ہیں۔ اسی طرح دوسری دعا میں یوں فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حلال، طیب اور جائز سے ہمیں اتنا پر کر دیجئے، اتنا بھر دیجئے کہ حرام کے دروازے ہی نہ کھلیں۔ صرف خوراک ہی حلال نہیں کہ رزق بھی، دوستیاں بھی، رشتے بھی، محبت بھی، توجہ بھی، سننے کا مواد بھی، سنانے کا مواد بھی، کہنے کی باتیں بھی، دیکھنے کی چیزیں بھی، جاننے کی جگہیں بھی، دل بھی، دماغ بھی، جسم بھی، روح بھی، یہ ساری چیزوں کے لیے دعا ہو گئی اسی میں۔ اچھا، ایک اور دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، کہ اللہ آپ مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دیجیے،
اور اس میں برکت ڈال دیجئے، اور جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کی خواہش میرے دل سے نکال دیجئے، اور اس کے بدلے مجھے اپنے پاس سے اس سے زیادہ بھلائی کی چیزیں عطا فرمائیے۔ دیکھیے اس چھوٹی سی دعا میں کتنی بڑی چیزیں مانگ لی ہیں کہ اللہ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا اس میں قناعت دے دی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے صبرے بنے ہوئے ہیں، ناشکرے بنے ہوئے ہیں، ہم پر جو مال، جو دولت، جو صحت ملی ہے ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہمیں اور چاہیے، ہمیں مزید چاہیے، ہم خوب سے خوب لینا چاہتے ہیں، ہم خوب سے خوب لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس وقت میں جو روزی اس کو مل رہی ہے، جو ماہانہ تنخواہ اس کو مل رہا ہے، وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، اس سے خوش نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اور مل جائے۔ اچھا جتنی وہ چاہ رہا ہے اگر اس کو اتنی مل جائے پھر وہ اس سے خوش ہو جائے گا؟ وہ اس سے بھی خوش نہیں ہوگا، وہ چاہے گا مزید اور بڑھ جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قناعت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قناعت سکھا رہے ہیں کہ جو مل رہا ہے پہلے تو اس پر شکر کرو، اس پر صبر کرو، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگو۔ کتنی پیاری دعا فرمائی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اب اس میں کیسا ہے کہ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔ نفع دینے والا علم کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ علم ہے تو ہم فلمیں، ڈرامے، موویز، اور اسی طرح آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ جو جادو کرتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، یہ تو علم کی وجہ سے ستا رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو ستانا ہے، کس طرح اس سے بدلہ لینا ہے، یا کس طرح اس کو پریشان کرنا ہے، یہ بھی علم ہے۔ اور یہاں پر ہر اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو نفع نہیں دے رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں ایسے علم سے دور رکھ دیجئے۔ اور علم تو یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ بھی علم ہے، اور ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں کسی کے دروازے کے پیچھے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہاں فساد ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ علم سے بھی اللہ ہمیں آپ محفوظ فرمائیے۔ اور پھر کیا ہے، ہمیں سیکھنے والا علم دے دیجئے، سکھانے والا علم دے دیجئے، اچھی نیت کے ساتھ عمل کرنے والا علم دے دیجئے، اور ایسا علم دیجئے جو اپنے اندر نفع لے کر آ رہا ہو، کہ جتنا ہمیں علم آ رہا ہے وہ اس کے اندر نفع ہو، اس کے اندر برکت ہو، اس کے اندر میں رحمت ہو، اس کے اندر میں کوئی ایک نور ہو، تاکہ وہ علم جب ہمارے اندر آئے تو ہمارے روح کو طاقت پہنچائے، ہمارے جسم کو طاقت پہنچائے، ہمیں عمل کے میدان میں کھڑا کر دے۔ ہمارے پاس علم ہو تو ہم تہجد میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ علم ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہے کہ تہجد کے فائدے کیا ہیں، اور ہم تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہوں، تہجد میں کھڑے نہیں ہو پاتے ہوں، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں پہلے زمانے کے لوگ جب عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں۔ آج ہمارے پاس علم زیادہ ہو گیا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز تو 12 میں 13 میں بھی ہو جاتی ہے، 11 میں بھی ہو جاتی ہے، 9 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ علم ہے؟ یہ تو جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرمائیے۔ تو جو علم نفع نہیں ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی اس علم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح رزقاً طیبہ عطا فرمائیے، پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، کہ جب ہم پاکیزہ روزی کھائیں گے، پاکیزہ روزی ملے گی تو اس سے روح کو طاقت ملے گی، اعمال میں طاقت ملے گی، جذبے میں طاقت ملے گی، خیر میں طاقت ملے گی، دین میں طاقت ملے گی، دین کے کاموں میں طاقت ملے گی، جذبے میں طاقت ملے گی، شوق میں طاقت ملے گی۔ آج ہمارا روزی ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں، جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا اپنے جیب کی طرف، اور فلاں جگہ کسی کی مدد کرنی ہے، ہمارا ہاتھ نہیں جاتا اپنی جیب کی طرف۔ ہمیں پتہ ہے کہ مدد کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور یہ جو مال ہے یہ ہمارے ابا کا جاگیر تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا مال دیا ہوا ہے۔ تو پھر آپ اس مال میں سانپ بن کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ آپ اپنے مال پر سانپ بن کر کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کو جب پتا ہے کہ یہ میرا مال ہے ہی نہیں، میں تو اس مال کا رکھوالا ہوں، اور مجھے اللہ کی جانب سے دین کے راستے پہ جب خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا مجھے تو خرچ کرنا ہے کیونکہ یہ میرا مال ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس میں بالکل اس کے جو ہے نگہبان اور اس کے مالک بن کر بیٹھے ہو۔ تو
تو یہ علم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علم بھی ہمارے پاس غلط ہے اور روزی بھی ہمارے پاس غلط ہے. ہماری روزی بھی صحیح نہیں ہے، طیب روزی نہیں ہے، پاکیزہ روزی نہیں ہے، حلال روزی نہیں ہے. اور پھر ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم بھی ہمارا اپنا صحیح نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صحیح علم بھی طلب کر رہے ہیں اللہ سے، اور حلال روزی بھی طلب کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں جو مقبول ہو جائے. ایسے عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں جو قبول ہو جائے، جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ بھئی جو کچھ ہمیں علم ہے ہمیں اس پر عمل کریں، اور جو ہم کمائیں، جو روزی ہمیں ملے وہ حلال روزی ملے، اور جو اعمال کریں اس یقین کے ساتھ میں کریں کہ یہ اعمال ہماری قبول ہوگی. اور اعمال میں ہم ریا سے پاک کریں، دکھاوے سے پاک کریں. اور پھر ایک اور بات اس میں لاجک سمجھنے کی ہے کہ علم اور عمل تو جو ہے متقبل عمل ہے، اور علم جو ہے وہ نافع علم ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے طیب رزق کی دعا فرمائی ہے کہ پہلے اللہ نے علم نافع عطا فرمایا، پھر رزق طیب عطا مانگا ہے، پھر اس کے بعد عمل متقبل مانگا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مانگ لیا ہے. اس کے پیچھے کی لاجک یہ ہے کہ اللہ سے پہلے وہ نیک علم مانگ رہے ہیں کہ جو علم آئے گا، جب صحیح علم آئے گا تو پھر حلال اور حرام کی تمیز آئے گی، صحیح اور غلط کی تمیز آئے گی، پاکیزہ اور ناپاک کی تمیز آئے گی. اور جب یہ پاکیزہ اور ناپاک کی تمیز آ جائے گی، پھر عمل کے جذبے میں ہم جب کھڑے ہوں گے تو مقبول عمل کرنے کا موقع ملے گا. یعنی اللہ کے سے ایسا علم مانگ رہے ہیں، ایسا عمل مانگ رہے ہیں، پاکیزہ رزق جیسا عمل ہے، اور اس رزق کی فراوانی ہمیں عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارضنا وارض عنا. کہ اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر. ہمیں بس دوسروں پر مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر، اور ہم بس ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. تو آج کی نصیحت میں بات اتنی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مسنون دعاؤں سے اللہ سے مانگا کریں. اپنے الفاظ میں بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون دعا یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، اس الفاظ کی خصوصیت، ان الفاظ کی جامعیت، اس الفاظ کی رونق، اس الفاظ کا جو نور ہے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہم خود سوچیں کہ جو دعا، جتنی دعا ہم مانگ لیں، لیکن جو مٹھاس، جو حلاوت، جو مزہ اور جو چاشنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں پائی جاتی ہے، اور جس قدر وہ کامل دعا ہے، مکمل دعا ہے، اور وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ دعا ہے، انسان چاہ کر بھی ویسی دعا نہیں مانگ پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو بدل بدل کر مانگنا چاہیے. اور بس ہاں یہ ہے کہ وہ دعاؤں کے معنی، اس کے مفہوم سمجھ لیں، پھر اس پر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور تو پھر دیکھیں کہ اللہ ذہن کو، عقل کو، فراست کو کھول دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ دعا پڑھنی نہیں ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہے، دعا مانگنے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہا گیا ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا انتخاب فرماتے تھے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے جامع الفاظ میں آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ بندہ ان میں سے چند بھی اگر ہم معنی مفہوم کے ساتھ سیکھ لیں اور دل سے مانگ لیں تو کام بن جائے. تو اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں، مسنون دعا پڑھیں، تو ایک کتاب ہے مناجات مقبول. مناجات مقبول عام طور پر میں ساری جگہوں پر ملتی ہے، آپ اسے لے لیں. اس کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس میں جتنی دعا ہے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. تو اس میں اب تو انگلش میں بھی آ گئی ہے وہ دعا کی کتاب، اردو میں تو ہے ہی ہے، عربی میں ہی ہے. تو عربی میں وہ دعا ہے، اس کے نیچے ترجمہ لکھا گیا ہے. تو جب آپ عربی میں پڑھیں پھر اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں.
روزانہ چند دعا پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی تڑپ ہے، آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کی جو خواہش ہے، وہی خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے. تو خیر یہ چیزیں مانگنی چاہیے. اور اللہ یہ جتنی دعائیں ہیں، یہ دعا ہمارے لیے روزی کے تعلق سے بہت اہم دعا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزی کے تعلق سے ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. روزی کے تعلق سے دوسرا اہم کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو لوگ روزی کے تعلق سے پریشان ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کریں، عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدے کا اہتمام کریں. فجر کے بعد یاسین کے ساتھ اگر مزمل بھی پڑھ لیں تو نور علی نور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو جائے تو کم از کم 500 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. اور یہ جو ہم سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ 500 یہ بہت بڑا کچھ کام ہوگا، جب آپ عادت بنا لیں گے تو آپ کو 10 منٹ نہیں لگیں گے یہ کرنے میں، صرف 10 منٹ کا کام ہے. اور اس کو آپ مستقل بیٹھ کے کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں تسبیح لے لیں. اس وقت تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کا اہتمام کریں، اور جب بھی جو عمل سیکھیں، جو علم آئے، اسے دوسروں تک پھیلائیں، اسے دوسروں تک بتائیں. یہ اچھے علم کی نشانی ہے. ابھی جو ہم نے اوپر میں ایک دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انی اسألک علما نافعا. تو علم نافعہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم اللہ ہمیں عطا فرمائیے جو ہمیں نفع دے. تو اگر ہم خود جو سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نفع والا علم آ رہا ہے. اور اگر ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم قبضہ کر لیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے، تو یہ اچھی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علم جو آ رہا ہے آپ کے پاس میں، اسے دوسروں تک پھیلائیے. جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، اسے دوسروں کو دیجیے. اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کی مدد کیجیے، غربا میں تقسیم کیجیے، اپنے علاقے میں تقسیم کیجیے، مدارس مساجد کا اہتمام کیجیے، دین کے کاموں میں اس کو لگائیے. کسی کو پانی پلانے میں، کسی کو کھانا کھلانے میں، کسی کو کپڑے پہنانے میں، کسی کی ضرورت میں. یتیم بچوں کی کفایت کر لیجئے، یتیم بچوں کے نگہبان بن جائیے کہ بھئی میں اپنے جانب سے، میرے گھر میں 2 بچے ہیں، میں ایک یتیم بچے کی جو ہے ذمہ داری لوں گی. جو میں اسے کھلاؤں گی، جو میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اپنے بچوں کو پہناؤں گی، وہی اس بچے کو بھی کھلانا پہنانا ہے. اگر میں اسے اپنے گھر میں نہیں لا سکتے، آپ مت لائیے. وہ جہاں ہاسٹل میں رہتا ہے، جہاں پڑھتا ہے، ایسے بچوں کے لیے آپ ذمہ دار بن جائیے کہ ایک بچے کا مہینے کا جو بھی خرچ ہے، جو میرے بچے پر جو خرچ ہوتا ہے وہی خرچ. یعنی اب میں یہ سمجھوں گا کہ بھئی میرے گھر پہ، یا میں سمجھوں گی کہ میرے گھر پہ اب 3 بچے ہیں، میرے اپنے 2 بچے ہیں، ایک بچہ یتیم بھی ہے، وہ بھی میرا بچہ ہے، اس کی بھی پوری ذمہ داری اٹھائے. تو یہ بھی کام ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. آپ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آپ یہ کرنے کا کوشش کریں. دیکھیں رزق سمندر کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا، رزق دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. رزق کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق ڈھونڈتے ہوئے آپ کے گھر تک آئے گا، آپ کے قدموں میں اللہ رزق کو ڈال دے گا.